اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، مشہور و معروف آیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز اور صبر سے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ مسائل ہوتے تو آپ فوراً وضو فرماتے، وضو فرما کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے، نماز پڑھنا شروع کر دیتے، اللہ اس مصیبت کو دور کر دیتا۔ مصیبت کیا آنی تھی؟ تھوڑا سا بار ہوا، فوراً آپ نماز کی طرف رجوع کرتے تھے، دور ہو جاتی تھی۔ پھر یہ درس دیا گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کہا کہ نماز کے درمیان خشوع اور خضوع کا ہونا ضروری ہے۔ جس نماز میں سے خشوع اور خضوع چلا گیا وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ کتنی میں نماز بندہ پڑھتا۔ خشوع کے معنی ہے ڈرنا، خضوع کے معنی ہے عاجزی، خشوع و خضوع خوف خدا۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس سے بڑی کوئی ذات ہے؟ کہا آپ کو کسی سے ملاقات کرنے کے لیے ٹائم لینا پڑتا ہے، اس کے سیکرٹری سے ملنا پڑتا ہے، پھر وہ سیکرٹری اندر جاتا ہے، پھر پوچھتا ہے، پھر آپ جا کر بیٹھتے ہیں، پھر وہ آتا ہے، پھر آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، اس کو استقبال کرنا پڑتا ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے۔ رب وہ ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کہا کہ جب رب سے ملنے کا دل کرو، وضو کرے، وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر تو اللہ سے بات کرنا شروع، اللہ سے بات کرنا شروع۔ اب نماز کے اندر سب سے رکوع اور سجود، جو سجود جو ہے افضل ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے، تجھے کوئی بھی مسائل درپیش ہوں، سجدے میں جا کر اللہ سے عرض کر، اللہ سے مانگ، اللہ سے مانگے گا اللہ دور کر دے گا۔ میرے آقا سے ارشاد فرمایا، جب کوئی نماز پڑھتا ہے، کسی کی مکمل قبول ہوتی ہے، کسی کی آدھی قبول ہوتی ہے، کسی کی 1/3 قبول ہوتی ہے، کسی کی 1/4 قبول ہوتی ہے۔ کہا کیوں کہ یہ اصل وہ کیا؟ کہا کہ ہاں، وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کی نیت تو باندھ لی، لیکن توجہ نماز میں نہیں ہے، ان کی توجہ نماز میں نہیں ہے۔ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آج ہمارے اندر ہائی بلڈ پریشر کا مرض ہے، لو بلڈ پریشر کا مرض ہے، کیا پہلے نہیں تھا؟ یہ پہلے نہیں تھا، لیکن وجہ یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے، آج تجربہ کر کے دیکھ لینا، یہ فقیر آپ کو بتا رہا ہے، آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہو، لو بلڈ پریشر ہو، 2 رکعت نفل کی نیت باندھو، نیت باندھ کے لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ،
توجہ کے ساتھ ثنا پڑھیں، ثنا پڑھ کر الحمد کو توجہ سے پڑھیں۔ جب اس لفظ پر آپ آئیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تجھی سے مدد کرتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یا اللہ تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو رب کہتا ہے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، مجھ سے مانگنا کیا مانگتا ہے، لیکن توجہ کے ساتھ پھر وہ رکوع میں آئے، سبحان ربی العظیم پڑھے 3 دفعہ پڑھ کر جب وہ سجدے میں سر رکھے پھر کہے سبحان ربی الاعلیٰ، دل میں خیال کہ اے مالک تو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، میرا ایک چھوٹا ادنا سے ادنا نظام ہے، اس کو درست کر دے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ آپ 2 رکعت نفل پڑھو گے بلڈ پریشر ختم ہو جائے گا۔ اس فقیر نے کافیوں کو بتایا ہے، تجربہ ہے۔ کیا پہلے نہیں تھا یہ؟ کس کے نہیں تھا؟ سب تھی، لیکن عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، خشوع و خضوع سے پڑھتے تھے، رب کو سامنے رکھ کر پڑھتے تھے، وہ رب کا جلوہ دیکھتے تھے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اس انداز سے آپ نماز پڑھیں، اس انداز سے نماز کا دیکھنا پھر اللہ کس طرح ہماری بیماری کو، کس طرح ہمارے مرضوں کو ختم کرتا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔